لیکن آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب اسرائیل اور ایران کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ دشمنی میں بدل گئی۔ دو دوست جو ہوتے ہیں اور جب ان کے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں تو وہ پھر دو دوست نہیں رہتے۔ شاید اس وجہ سے کہ ان کا اچھا ٹائم گزرا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ایسے کھینچیں گے، برا بھلا کہیں گے، اپنی انا کے دائرے میں رہ کے وہ ایک دوسرے کو پیار محبت سے اپنے قریب لانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنا رعب، اپنا دبدبا اور اپنی حیثیت دکھا کے ایک دوسرے پہ ظلم کر کے چاہتے ہیں کہ جی وہ مجھ سے معافی مانگے اور وہ مجھ سے معافی مانگے اور ہم پھر دوبارہ سے ایک جیسے پہلے کی طرح دوست بن جائیں۔ اور یہی حال اسرائیل اور ایران کا ہے۔ آج جو ملک ایک دوسرے کا وجود ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، کل وہ جگری یار ہوا کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایران جو کہ اسرائیل کا دوست تھا، یہ دوستی اتنی پکی تھی کہ شاہ آف ایران اور اسرائیلی پرائم منسٹر بین گورین کی ملاقاتیں چھپ چھپ کر ہوا کرتی تھیں۔ اسرائیل نے ایران کو ایڈوانس ویپنز اور ٹیکنالوجی دی جو اس وقت عرب دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب اسرائیل اور ایران کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے بدلی۔ یہ سننے میں تو کافی عجیب لگتا ہے کہ جو ملک ایک دوسرے کا وجود ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کبھی وہ ایک دوسرے کے جگری یار ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی۔ یہ کوئی معمولی دوستی نہیں تھی، بلکہ ان دونوں کے لیڈرز چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے، گفٹ شیئر ہوتے تھے اور سیکرٹ ایگریمنٹس بھی سائن ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے جس نیوکلیئر پروگرام پر آج اعتراض اٹھایا جاتا ہے وہ اسرائیل اور امریکہ نے ہی ایران کو گفٹ کیا تھا۔ لیکن آخر کیسے؟ ایران اور اسرائیل کی دوستی کس موڑ پر ہوئی تھی؟ کون کون اس دوستی سے جلتا تھا؟ آیت اللہ کے رجیم نے اسرائیل سے ویپنز کیوں لیے؟ اور آخر وہ کون سا پوائنٹ تھا جب یہ گہری دوستی دشمنی میں بدل گئی؟ گہری دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ دوستی کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے بس ہمیں جیسے آج کل دشمنی کی چل رہی ہے۔ جب مڈل ایسٹ بالکل الگ دکھتا تھا، یہاں پہلے اوٹومان ایمپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کا راج تھا جو 1922 میں ورلڈ وار 1 کے بعد ختم ہو گیا۔ اب یہاں برطانیہ کا راج تھا اور عرب نیشنلزم بڑھ رہا تھا۔ عرب تازہ تازہ عثمانی امپائر کی سلطنت سے آزاد ہوئے تھے اور وہ اپنا الگ ملک بنانا چاہتے تھے۔ بلکہ ورلڈ وار 1 میں عثمانی امپائر کے ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عربز نے اندر ہی اندر برٹش کا ساتھ دیا اس وعدے پر کہ آزادی کے بعد انہیں اپنا الگ وطن بنانے دیا جائے گا۔ لیکن خطے میں برٹش اور عربز کے علاوہ ایک اور طاقت بھی تھی جس کو عرب نیشنلزم سے کافی مسئلہ تھا، اور وہ تھا ایران۔ اس وقت ایران ایک پاورفل ملک تھا اور یہاں کے لوگ عربز کو کم تر سمجھتے تھے۔ ایران کے شاہ کو لگتا تھا کہ اگر عرب ملک سارے ایک ہو گئے تو وہ ایران کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ ایک تو پرشین گلف میں ایران کا کنٹرول ڈیوائیڈ ہو جائے گا کیونکہ عرب نے پہلے ہی اسے پرشین کی بجائے عربین گلف کہنا شروع کر دیا تھا، اور دوسرا ایران میں میجورٹی شیعہ مسلمز تھے اور عرب میں سنی مسلمز۔ اگرچہ یہ دونوں مسلمان ہیں لیکن تاریخ میں دیکھا جائے تو ان کے درمیان ایک خاموش مقابلہ ہمیشہ رہا ہے کہ اسلام کو ریپریزنٹ کون کرے گا۔ شاہ آف ایران محمد رضا پہلوی کو ڈر تھا کہ سنی مسلمز کا انفلوئنس کہیں بڑھ کر ایران تک نہ پہنچ جائے اور ان سے ان کا تخت چھین نہ جائے، لیکن قوم جانتی تھی کہ مڈل ایسٹ میں اکیلا پڑنے والا ایران ایک بہترین دوست ڈھونڈنے والا تھا۔ پھر آیا 1948، وہ تاریخی سال جب یونائٹڈ نیشنز کے اعلان کے بعد یہودیوں کا ایک ملک اسرائیل قائم ہوا۔ اسرائیل کے بنتے ہی پڑوسی عرب ملکوں کو لگا کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہے تو انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ جہاں اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بنی، وہیں ایران کے شاہ کے لیے عرب سے چھٹکارے کا ایک راستہ بھی بن گئی۔ حقیقت میں ایران کو اسرائیل سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا عرب ملکوں کے بڑھتے ہوئے اثر سے تھا، یعنی جب عرب فلسطین کے حق کے لیے اسرائیل سے لڑ رہے تھے، ایران کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف تھا۔ میں بھی کہتی ہوں کہ یہ عرب ممالک جو ہیں کیوں ایران کا ساتھ دے رہے ہیں؟ بیچ نان عرب اندر کی باتیں تو بتا چل رہی ہیں نا۔ نظر اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر ڈیوڈ بن گورین نے ایک اسٹریٹجک پالیسی بنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ اسرائیل ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے
اور چاروں طرف عرب ملکوں سے گھری ہوئی ہے، تو ہمیں اپنے دشمنوں کے پڑوسیوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ اور اس میپ پر عرب کا سب سے بڑا اور سب سے اہم پڑوسی تھا ایران۔ یہی وہ اسرائیلی پالیسی تھی جس نے ایران اور اسرائیل کے درمیان دوستی کی بنیاد رکھ دی۔ 1950 میں اس پالیسی کا سب سے بڑا نتیجہ سامنے آیا۔ ترکی کے بعد ایران دوسرا مسلم میجورٹی ملک تھا جس نے اسرائیل کو ڈی فیکٹو طور پر تسلیم کر لیا۔ ایران نے سوئٹزرلینڈ کے ذریعے اسرائیل کو ایک فارمل لیٹر بھیجا، نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا۔ یہ آفیشیل ریکگنیشن نہیں تھی بلکہ ایک ایسا خفیہ ایگریمنٹ تھا جس کا سب کو علم تھا، یعنی کہ اوپن سیکرٹ۔ دنیا کو لگتا تھا کہ ایران اسرائیل کو نہیں مانتا، مگر حقیقت میں شاہ آف ایران نے اسرائیل کے مشن کو تہران میں کھولنے کی اجازت دے دی۔ تہران میں اسرائیل کا ایک بہت بڑا آفس کھولا گیا جو بالکل کسی ایمبیسی کی طرح کام کرتا تھا، مگر اس کے باہر نہ اسرائیل کا جھنڈا تھا اور نہ ایمبیسی کا لفظ لکھا گیا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ اسرائیل کا مشن ہے، مگر آفیشیل طور پر اسے اسرائیلی ٹریڈ آفس کہا جاتا تھا۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کا کہاں اور کس موقع پر ساتھ دیا، یہ جاننے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آخر شاہ آف ایران نے ایک مسلم ملک ہوتے ہوئے اسرائیل کا ساتھ کیوں دیا۔ اس کے پیچھے 3 بڑے ریزن تھے۔ شاہ اپنی مونارکی کو مضبوط کرنا چاہتے تھے اور ایران کو ایک ماڈرن پاورفل انڈسٹریل اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہیں نئی ٹیکنالوجی اور ذہانت کی ضرورت تھی جو کہ اسرائیل دے سکتا تھا۔ دوسرا، ایران کے شاہ کو مصر کے جمال عبد الناصر سے ڈر لگتا تھا جو عرب نیشنلزم کا پرچم لہرا رہے تھے۔ شاہ کو لگا کہ ان کا اگلا نشانہ ایران ہو سکتا ہے اور یہی خوف انہیں اسرائیل کی طرف جھکنے پر مجبور کر گیا۔ لیکن سب سے اہم وجہ تھی شاہ آف ایران کا امریکہ کے بہت قریب ہونا۔ 1953 میں ایران کے پرائم منسٹر مصدق نے شاہ کی پاورز کم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن امریکہ نے CIA کے ذریعے شاہ کی مدد کی اور ان کا تخت بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد شاہ ایک طرح سے امریکہ کے احسان مند تھے اور وہ امریکہ کی کوئی بات ٹال نہیں سکتے تھے۔ امریکہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ایران اور اسرائیل آپس میں دوست بن کر رہیں۔ شاہ کو اپنی عوام سے اتنا ڈر لگتا تھا کہ انہوں نے ایک خفیہ پولیس بنائی جس کا نام سواک رکھا گیا۔ اس پولیس کا کام تھا ان لوگوں کو پکڑنا یا ختم کرنا جو شاہ کے خلاف بولتے تھے۔ اور آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ سواک کو ٹریننگ دینے کے لیے اسرائیل نے موساد کے ایجنٹس کو ٹاسک دیا تھا ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے کہ لوگوں پر کیسے نظر رکھنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ سواک اور موساد کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ ایک معمول تھا۔ یہ دونوں ایجنسیاں مل کر کمیونزم اور عرب ملیٹنٹ گروپس کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ ایرانی ایئر فورس کے پائلٹس کو بھی اسرائیل میں ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اسرائیل نے ایران کو ایڈوانس ویپنز اور ٹیکنالوجی دی جو اس وقت عرب دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دونوں ملکوں نے مل کر میزائل ٹیکنالوجی پر بھی کام کیا اور نیوکلیئر ویپنز کی ٹیکنالوجی پر ریسرچ کر کے ایگریمنٹس بھی کیے۔ ایران کا وہ نیوکلیئر پروگرام جس کے پیچھے آج امریکہ اور اسرائیل پڑے ہیں، اصل میں اسی دور سے شروع ہوا تھا۔ یہ اصل کہانی 1957 میں امریکن پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے ایک کمپین لانچ کی جس کا نام تھا ایٹمز فار پیس۔ اس کا مقصد تھا دنیا بھر میں امریکی اتحادیوں کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دینا تاکہ وہ سستی بجلی پیدا کر سکیں۔ امریکہ نے ایران کو پہلا نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر 1967 میں دیا جو تہران یونیورسٹی میں لگایا گیا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل نے ہی ایرانی نیوکلیئر سائٹس کو ٹریننگ دی جن کو آج چن چن کر ختم کیا جا رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی دوستی صرف ملٹری الائنس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی تھی بلکہ اکانومی اس دوستی کا سب سے مضبوط حصہ تھی۔ اسرائیل کو تیل کی ضرورت تھی اور عرب ملکوں نے انہیں تیل دینے سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ ایران جو کہ اسرائیل کا دوست تھا، اس کے پاس تیل تو بہت تھا لیکن وہ تیل اسرائیل تک پہنچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر تیل کے کنٹینرز پرشین گلف سے ریڈ سی اور پھر سویز کینال سے گزر کر اسرائیل جانے کی کوشش کرتے تو مسئلہ یہ تھا کہ سویز کینال مصر کے کنٹرول میں تھی اور مصر عرب ممالک کے ساتھ کھڑا تھا، اس لیے وہ کسی صورت ایسا نہیں ہونے دیتا۔ زمینی راستہ دیکھا جائے تو ایران اور اسرائیل کے درمیان عراق، شام اور اردن آتے ہیں۔
اور یہ سب عرب ممالک تھے، یعنی ایران سے اسرائیل تک تیل پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ لیکن پھر اس دوستی کو زندہ رکھنے کے لیے ایک خاص پائپ لائن بچھائی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا ایک پورٹ گلف آف عقابہ پر بھی موجود ہے جسے ایلات کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ایک پائپ لائن شروع ہوتی تھی جو اسرائیل کے اشکلون پورٹ تک جاتی تھی۔ اس پروجیکٹ کو نام دیا گیا تھا ایلات اشکلون پائپ لائن۔ یہ صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایرانی آئل ٹینکرز خرج آئی لینڈ سے نکل کر ریڈ سی میں جائیں، پھر سویز کنال کو بائی پاس کریں گے اور گلف آف عقابہ کے راستے اسرائیل کے ایلات پورٹ پر تیل اتار دیں گے۔ اس سیکرٹ پائپ لائن سے جہاں اسرائیل کو تیل مل گیا، وہیں ایران کو بھی اپنا تیل یورپ تک بیچنے کا موقع مل گیا، کیونکہ اشکلون پورٹ میڈیٹرینین سی پر ہے، جہاں سے تیل یورپ تک پہنچانے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ صرف ایک پائپ لائن نہیں تھی بلکہ ایران اور اسرائیل کا بھائی چارہ تھا۔ اس میں 50-50% حصہ دونوں ممالک کا طے تھا۔ دونوں نے مل کر پیسہ لگایا تاکہ عرب ممالک کی آئل مونوپولی کو چوٹ پہنچائی جا سکے۔ یہ دوستی اتنی پکی تھی کہ شاہ آف ایران اور اسرائیلی پرائم منسٹر بین گورین کی ملاقاتیں چھپ چھپ کر ہوا کرتی تھی۔ بین گورین جب تہران ایئرپورٹ پر اترتے تو ان کو وگ لگی ہوتی تھی تاکہ میڈیا کی نظر سے بچ کر نکل سکیں۔ 1917 میں تہران اور اسرائیل کا ٹریڈ مشن، جو اصل میں ایمبیسی تھی، بالکل ایکٹیو تھی۔ وہاں اسرائیلی انجینئرز، ڈاکٹرز اور ملٹری ایڈوائزرز موجود ہوتے تھے۔ اسرائیل نے ایران کے کسانوں کو جدید اریگیشن اور ٹیکنالوجی بھی سکھائی تھی اور دونوں ملکوں کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس بھی چلتی تھیں۔ یہ دور دونوں ملکوں کی فرینڈشپ کا گولڈن ایرا مانا جاتا تھا۔ اسی دور میں شاہ آف ایران نے دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے بڑی برتھ ڈے پارٹی رکھی۔ 26 اکتوبر 1971 یہ شاہ کی 52 برتھ ڈے تھی اور پرشین امپائر کی 2500 ایئر اینیورسری کا دن تھا۔ اس پارٹی کے لیے ریگستان میں ایک پوری منی سٹی تعمیر کی گئی۔ ایک خاص رن وے بھی بنایا گیا جس پر اس دور میں $100 ملین سے زیادہ خرچ آیا تھا۔ اس میں دنیا بھر سے بادشاہ، ملکائیں، پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر بلوائے گئے تھے۔ پیرس کے مشہور میکسیمس ریسٹورنٹ سے پرائیویٹ جہازوں کے ذریعے کھانا منگوایا گیا۔ اس پارٹی میں اسرائیلی پرائم منسٹر کو نہیں بلایا گیا تاکہ یہ دوستی سیکرٹ ہی رہے۔ اگرچہ اسرائیلی لیڈرز اسٹیج پر نہیں تھے، لیکن اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے شاہ کی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ مل کر اس پارٹی کی حفاظت کا سارا پلان بنایا ہوا تھا تاکہ کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ پارٹی میں اسرائیلی پرائم منسٹر کو انوائٹ نہ کرنے کے باوجود دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگلے کچھ سالوں تک یہ دوستی ایسے ہی چلتی رہی، لیکن آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب اسرائیل اور ایران کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ 1979 کے ریولیوشن میں آیت اللہ خمینی نے شاہ آف ایران کا تختہ الٹ دیا اور ایران کو ایک اسلامی ریپبلک بنا دیا۔ خمینی نے آتے ہی اعلان کیا کہ اسرائیل اسلام کا دشمن اور شاہ ایک غدار ہے۔ کچھ ہفتوں بعد اسرائیل کے ٹریڈ مشن پر حملہ کر کے وہاں فلسطین کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اسی دن فلسطینی رہنما یاسر عرفات تہران پہنچے اور خمینی نے اعلان کیا کہ اب یہ اسرائیلی نہیں بلکہ فلسطین کی ایمبیسی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران اسرائیل دوستی کی کہانی ختم تو ہوئی لیکن فی الحال دفن نہیں ہوئی۔ اسلامی انقلاب کے بعد اس کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ 1 سال بعد جب ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوئی تو اس موقع پر ایران کو ہتھیاروں کی سخت ضرورت پڑ گئی اور تب ایک بار پھر ضرورت نے ان دونوں کو دوبارہ ملا دیا۔ تب خمینی تھا، اسرائیل نے اس موقع پر ایران کی مدد کی اور خفیہ طور پر انہیں ویپنز سپلائی کیے۔ خمینی کی سرپرستی میں چلنے والی یہ جنگ 8 سالوں تک چلتی رہی اور ویپنز اسرائیل سے آتے رہے۔ ایران اور عراق کی جنگ کا فائدہ یہ تھا کہ وہ ایران کو ویپن سپلائی کر کے اپنے پڑوسی ملک عراق کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ اسلامک ریولیوشن کے بعد ایران نے بھی پرانے شاہ کی ساری چیزیں ختم کر دیں، جیسے سواق پولیس، آئل پائپ لائن اور اسرائیلی ٹریڈ مشن بھی۔ لیکن ایک چیز جو ایران کو اسرائیل اور امریکہ نے گفٹ کی تھی وہ خمینی نے دوبارہ کھول دی، اور وہ تھا ایران کا ایٹمی پروگرام۔ ٹھیک، اصل جنگ یہ ہے۔
1990 میں ایران عراق جنگ ختم ہوئی تو اسرائیل نے محسوس کیا کہ اب خطرہ عراق نہیں بلکہ ایران کا وہ نیوکلیئر پروگرام ہے جو اب اسلامی ریولیوشنسٹ کے ہاتھوں میں پڑا ہے۔ اسی دور سے ان دونوں کے درمیان ایک شیڈو وار شروع ہوئی جس کو لے کر آج تک جنگیں ہو رہی ہیں۔ وہ اپنی اور یہی وہ پوائنٹ تھا واپس جب مانگ ایران رہا ہے نا اور اپنی اسرائیل کی چیزیں دوستی مکمل طور جو پر دوستی میں دفن ہو دی گئی۔ تھی وہ شاہ کو دی تھی، سبسکرائب کیجئے اور یہ شیئر خمینی کا کیجئے۔ دور ہے۔ شکریہ۔ واہ کیا بات ہے جی۔ تو ساتھیو میں تو بہت ہی چونک گئی نا یہ حقیقت جان کے کہ میں پہلے بہت کہتی تھی کہ جی عرب ممالک کیوں نہیں ساتھ دے مسلمان کا ایران کا، لیکن اندر کی کہانی کچھ اور ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ تب وہ شاہ تھا جس کا جھکاؤ تھا امریکہ کی طرف اور اسرائیل کی طرف، لیکن اب خمینی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ اب یہ تو اپنے ملک میں انہوں نے سارا پورا نظام ہی شاہ والا تبدیل کر دیا نا، لیکن امریکہ اور اسرائیل یہی چاہ رہے ہیں کہ اس ایران میں وہی شاہ والا نظام آئے۔ امریکہ اور اسرائیل کو اپنا پرانا دور یاد آ رہا ہے، اپنی دوستی یاد آ رہی ہے، اور اسی لیے وہ یہاں پہ رجیم چینج کر کے نا اپنی من پسند اپنا جو ان کو سپورٹ کرے، جو ان کے ساتھ محبت کرے، جو ان کے ساتھ دوستی رکھے، جو ان کے نظام کو اپنے ملک میں راج کرے، وہ بندہ لانا چاہتے ہیں۔ بھئی اصل جنگ کی تو اصل وجہ تو مجھے اب سمجھ میں بلی تھیلے سے اب نکلی ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔